السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ الحمدللہ آج ہم اپنے سوالات اور ان کے جوابات کی مجلس نمبر 49 میں داخل ہو رہے ہیں، جس میں ہمارے بہت سارے دوستوں نے، بھائیوں نے اور ہماری بہنوں نے سوالات کیے ہیں طہارت کے تعلق سے، وضو اور غسل کے تعلق سے، عبادتوں کے اندر بہت ساری چیزوں کے اعتبار سے سوالات کیے ہیں۔ اس لیے آپ تمام حضرات اس سیشن کو غور سے سنیں، اپنے دوست احباب کو سنائیں اور اپنے گھر کے جو ممبر حضرات ہیں انہیں بھی ضرور سنائیں۔ انشاءاللہ اس سے ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلا سوال ہے، ہمارے گھر میں اور ہماری مسجد میں جو وضو کرنے کی جگہ ہے وہاں پر جو ہمارا رخ ہوتا ہے وہ قبلے کی طرف ہوتا ہے، تو قبلے کی طرف رخ کر کے وضو کرنے کی وجہ سے جب ہم کلی کرتے ہیں تو اس کا پانی بھی قبلے کی طرف ہی پڑتا ہے، تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ محمد احمد شاہ۔ دیکھیے، بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قبلے کی طرف تھوکنا یہ خلاف ادب ہے۔ جہاں تک قبلے کی طرف رخ کر کے وضو کرنے کا سوال ہے تو بعض فقہا نے یہ بیان فرمایا ہے کہ وضو کرنے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ آپ اونچی جگہ پر بیٹھ جائیں اور آپ کا جو فیس ہو یہ قبلے کی طرف ہو۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کر وضو کرنے کی وجہ سے کوئی کراہت نہیں ہے، اور جو قبلے کی طرف رخ کر کے ہم تھوکتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ سامنے تھوکنا نہیں ہوتا ہے بلکہ نیچے تھوکنا ہوتا ہے۔ بہرحال فقہا کی اس عبارت کی وجہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کر وضو کرنے کی وجہ سے کوئی کراہت نہیں ہے اور کوئی گناہ بھی نہیں ملتا ہے۔ البتہ غسل کرنے کے وقت جب کہ آپ مکمل طور پر برہنہ ہوں، اسی طرح پیشاب اور پاخانے سے فارغ ہونے کے وقت قبلے کی طرف رخ کرنا یا قبلے کی طرف پیٹ کرنا درست نہیں ہے۔ الفیض خان رضوی پوچھتے یہ ہیں کہ مفتی صاحب، میرے دوست پوچھتے ہیں کہ میرے گھر کا ٹائلز اور ماربل ان دونوں پر ناپاکی لگ گئی ہو اور وہ سوکھ جائے تو پاک ہو جائے گا یا پاک نہیں ہوگا، اور نماز پڑھتے ہوئے میرے پیر اس ٹائلز کے اوپر لگ جاتے ہیں تو پھر کیا حکم ہے؟ دیکھیے، گھر کی جو ٹائلز ہوتی ہے، جو فرش ہوتی ہے، ان کا حکم یہ ہے کہ جب ہوا کی وجہ سے یا پھر دھوپ وغیرہ کی وجہ سے وہ نجاست اس قدر سوکھ جائے کہ اب نجاست کا کوئی بھی اثر باقی نہیں ہے تو پھر آپ اس جگہ پر نماز ادا کر سکتے ہیں، وہ جگہ بالکل پاک ہو چکی ہے۔ اگر آپ کا گیلا پیر اس کے اوپر پڑتا ہے یا آپ کے کپڑے اس جگہ پر لگتے ہیں تو اس صورت میں کوئی بھی چیز ناپاک ہونے والی نہیں ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ اور میں پینٹ شرٹ پہنتا ہوں لیکن نماز کے وقت پاجامہ اور کرتا پہنتا ہوں۔ بالکل اچھی بات ہے، بہت مناسب چیز ہے۔ نماز کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہم حاضری دیتے ہیں، اس لیے مناسب ہے کہ ہم بالکل معزز کپڑے، ایسے کپڑے جو لوگ جن کو اچھا سمجھتے ہیں، ہم معاشرے کے اندر لوگوں کی مجلسوں میں ایسے کپڑوں کو پہن کر آ جا سکتے ہیں، ایسے کپڑے پہن کر نماز کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ آگے کہتے ہیں کہ ماربل پر، وہ جو ناپاک والا ماربل تھا اس کے اوپر جب وہ سوکھ گیا ہے وہاں پر کپڑے لگ جائے تو پھر کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، وہ جگہ پاک ہو چکی ہے۔ التمش قاضی کہتے یہ ہیں کہ نائٹ فال کا کوئی علاج بتلائیں۔ نائٹ فال یعنی رات میں احتلام ہو جاتا ہو، یہ بہت ساری دفعہ شیطانی خیالات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ جس وقت سو رہے ہوں، جو تصورات آپ کے ذہن میں ہیں اس گندے تصورات کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی بیماری کی وجہ سے کثرت سے احتلام ہوتا ہے تو آپ روزانہ سونے کے پہلے سورہ طارق، 30ویں پارے کے اندر سورہ طارق ہے، والسماء والطارق، یہ مکمل سورت پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ آپ کی یہ تکلیف ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اور سوتے وقت کثرت سے آپ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اسی طرح التمش قاضی کا ایک اور سوال ہے، کہتے ہیں کہ پخانہ صاف کرتے ٹائم ہاتھ شرمگاہ کے نیچے والے حصے پر لگتا ہے تو وہ حصہ گیلا ہو جاتا ہے تو ناپاک ہوگا؟ جی ناپاک نہیں ہوگا۔
اگر آپ کے ہاتھ پر نجاست ہے، ناپاکی ہے اور گندگی ہے، وہی ہاتھ کسی دوسری جگہ پر ٹچ ہو جاتا ہے اور وہ گندگی وہاں پر ٹرانسفر ہو جاتی ہے، تب ہی وہ چیز ناپاک ہوگی۔ اگر آپ کے ہاتھ پر کوئی گندگی اور نجاست لگی نہیں ہے تو پھر کوئی فکر نہ کرے، کوئی بھی چیز ناپاک نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے اور جو ماں باپ سے مانگا جاتا ہے وہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے، جیسے کہ موبائل یا کچھ اور؟ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی سب کچھ چیزیں مانگنی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تب بھی اللہ تعالیٰ سے ہی مانگو۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، لیکن جو چیز ہم بندوں سے مانگتے ہیں، جیسے والدین سے کھانے پینے کی چیز، استعمال کی جانے والی چیزیں، تو یہ توحید کے خلاف نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اور کیا اللہ تعالیٰ نے سب چیز کے لیے ایک ذریعہ رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ غیبی مدد کب کرتے ہیں؟ پلیز بتائے۔ سعد خان: اللہ تعالیٰ سے تمام چیزیں مانگنی ہے، اس کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے، ڈائریکٹلی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں۔ نماز ادا کرتے ہیں تو نماز میں جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تب بھی یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہی ہے۔ نماز کے بعد آپ دعا کرتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ یہاں تک کہ آپ مسجد میں داخل ہوتے ہو اور داخل ہوتے وقت میں اللہم افتح لی ابواب رحمتک یہ پڑھتے ہوں، یہ بھی اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی کوئی مخصوص شکل نہیں ہے، آپ کسی بھی صورت میں، کیسے بھی، نماز کے بعد ہو، نماز کے دوران ہو، تہجد میں ہو، کسی بھی وقت آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بھی چیز مانگ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ غیبی مدد تو فرماتے ہی ہیں۔ یعنی جب بھی آپ کی مراد پوری ہوتی ہے، دعا پوری ہوتی ہے اور آپ کی مانگی ہوئی چیز آپ کو ملتی ہے، تو یہی تو غیبی مدد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا اور دین ہوتی ہے۔ گیمر بوائے: دیکھیے، جب بھی آپ اپنے سوالات کو پوسٹ کریں تو بہتر یہ ہے کہ اپنے سوال کے نیچے اپنا نام تحریر کریں، اسی کے ساتھ ساتھ اپنے مقام کا نام بھی تحریر کریں۔ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے سوال کر رہے ہیں۔ تو گیمر بوائے انہوں نے اپنی آئی ڈی کے ذریعے سوال کیا ہے، کہتے ہیں کہ اور مولانا کپڑے پر دھبا ہو اور پتہ نہ چلے کہ وہ کس چیز کا دھبا ہے تو کیا کریں؟ جس وقت آپ نے کپڑے دھو لیے ہیں، کپڑے کے اوپر نجاست تھی، ناپاکی تھی، اور وہ ناپاکی آپ نے دھو لی ہے، اور دھونے کے بعد وہ نجاست مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے، اور اسی نجاست کا بہت معمولی دھبا جو کہ بہت زیادہ رگڑنے اور ملنے کی وجہ سے بھی ختم نہیں ہوا ہے، تو ایسا دھبا معاف ہوتا ہے۔ ایسے دھبے کے ساتھ اگر آپ نماز ادا کرتے ہو تو پھر نماز درست ہو جاتی ہے۔ البتہ وہ جو دھبا ہے ایسے ہی سالن کا یا پھر کسی ڈسٹ وغیرہ کا دھبا ہے تو پھر کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا سوال ان کا ہے: مولانا، اگر نجاست اور پانی مکس ہونے کے بعد اور سوکھنے کے بعد واشنگ مشین میں دھو لیا جائے تو وہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ نجاست اور پانی مکس ہونے کے بعد، دیکھیے، جب بھی آپ کپڑا دھوتے ہیں تو جس پانی سے آپ کپڑا دھو رہے ہیں ضروری ہے کہ وہ پانی پاک ہو۔ اگر وہ پانی پاک ہوگا تبھی تو آپ کے کپڑوں کو پاک کرے گا۔ اگر واشنگ مشین کا پانی ہی ناپاک ہے تو پھر آپ کے کپڑے پاک ہونے والے نہیں ہیں۔ اگلا سوال کیا ہے ندا یعقوب نے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ جی، بیڈ وغیرہ پر اگر نجاست لگ جائے تو انہیں دھو نہیں سکتے ہیں، تو اس صورت میں پاک کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ صرف کپڑا لے کر اس کو پوچھ دینے سے پاک ہو جائے گا یا پھر کون سا حکم ہوگا؟ صرف کپڑا لے کر گیلا کر کے یا پھر سوکھا کر کے اس نجاست کو پوچھ دینے کی وجہ سے آپ کا گدا پاک نہیں ہوگا۔ اگر کوئی نجاست ایسی گری ہے جس کے اثرات گدے میں جذب ہو گئے ہیں تو اس صورت میں ضروری ہے کہ آپ اس گدے کے اوپر پانی ڈالیں، یہاں تک کہ جب آپ کو یقین ہو جائے کہ اس میں کی ناپاکی بالکل نیچے گر چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، قطرے ٹپکنا بند ہو چکے ہیں، تو اس کے بعد آپ رک جائیں، دوسری مرتبہ یہی عمل کریں، تیسری مرتبہ میں بھی یہی عمل کریں، کیونکہ آپ یہ گدے ایسے موٹے ہوتے ہیں جنہیں نچوڑ نہیں سکتے ہیں، تو اس صورت میں اس کا یہی حکم ہوتا ہے کہ پانی ڈالے۔ ایک مرتبہ پانی ڈالنے کے بعد جب ٹپکنا بند ہو جائے تو دوسری مرتبہ یہی عمل کرے، تیسری مرتبہ میں بھی یہی عمل کرنا ہوگا، پھر آپ کے گدے پاک ہو جائے گے، نچوڑنا شرط نہیں ہوگا۔
پٹھان الیاس قلم نوری صاحب کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، مکان یا گھر کھیتی گروی رکھ کر اس کا پیسہ استعمال میں لانا کیسا ہے؟ لا سکتے ہیں، شرعی اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ وہ آدمی جس کے پاس آپ نے کوئی چیز، مکان ہو یا کھیتی ہو یا پھر کوئی دکان وغیرہ ہو، گروی رکھی ہے، اس آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ آپ کی کھیتی، مکان یا کسی بھی چیز سے فائدہ اٹھائے۔ اگلا ایک سوال یہ ہے کہ جی میں نے کچھ کام کرنے کا ارادہ کر لیا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ کام منت میں شامل ہو گیا ہے، اگر میں نے وہ کام نہیں کیا ہے تو پکڑ ہوگی یا پھر کفارہ دینا ہوگا؟ جی اس کا حل بتائے، کیا یہ بھی وسوسہ ہے؟ سعد خان: جب آپ نے کسی کام کرنے کی منت نہیں مانی ہے، صرف دل کا ارادہ ہوا تھا کہ میں فلاں کام کروں گا، لیکن باقاعدہ آپ نے زبان سے اس کا اقرار نہیں کیا ہے تو وہ چیز منت میں داخل نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے وہ کام کر لیا ہے تو بہتر ہے، اگر نہیں کیا ہے تو شرعی اعتبار سے کوئی پکڑ نہیں ہے اور اس کا کفارہ بھی نہیں ہے۔ اس طرح کہ اگر آپ کے دل میں کوئی وسوسے پیدا ہوتے ہیں، کوئی ڈاؤٹ اور شک پیدا ہوتے ہیں تو آپ اپنے ذہن کو وہاں سے ڈائیورٹ کر لیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کرے۔ پٹھان الیاس قلم نوری صاحب کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، قبرستان میں داخل ہوتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ قبرستان میں داخل ہوتے وقت اہل قبور کو سلام کرنا ہے۔ السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر، اس میں سلام بھی ہے اور اس کے ساتھ اہل میت جو کہ میت ہے، اہل قبرستان ہے، ان کے لیے دعائے مغفرت بھی ہے۔ جب بھی آپ قبرستان پہنچ جائے تو کم از کم 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ان تمام مرحومین کے لیے دعا کر لیا کریں۔ اگلا سوال ہے مسلمان کی داڑھی ایک مشت سے کم کاٹنا حرام ہے، ناجائز ہے، پر کیا مسلمان ہندو کی داڑھی کاٹ سکتا ہے یا وہ بھی اتنا ہی حرام ہے یا اس کا کچھ الگ مسئلہ ہے؟ عریب شیخ ہریدوار: مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ خود اپنی داڑھی کاٹے یا پھر غیروں کی داڑھی کاٹے۔ اگر کوئی مسلمان ایسا ہے جس کا کاروبار حجامت کا ہے، ایسا ہے کہ وہ لوگوں کے بال بنواتا ہے، ان کی داڑھیوں کو بنواتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کام بالکل نہ کرے جو شریعت نے اس کے لیے جائز نہیں قرار دیا ہے۔ جو چیز ہمارے لیے ناجائز ہے وہی کام دوسروں کے ساتھ کرنا بھی ہمارے لیے ناجائز ہوتا ہے۔ اس لیے حجامت کا جو کاروبار ہوتا ہے، حجامت کا جو بزنس ہوا کرتا ہے، یہ حرام نہیں ہے، البتہ آپ کو وہ کام نہیں کرنے ہیں جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، یعنی نہ کسی مسلمان کی داڑھی کاٹنی ہے اور نہ ہی کسی غیر مسلم کی۔ پٹھان الیاس قلم نوری صاحب کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، موبائل میں دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا کیسا ہے؟ بالکل جائز ہے، درست ہے، لیکن اگر آپ باوضو ہے، آپ کسی ایسی جگہ پر بیٹھے ہیں جہاں پر آپ مصحف یعنی قرآن کریم لے کر پڑھ سکتے ہیں تو قرآن کریم میں دیکھ کر پڑھنا زیادہ ثواب کا ذریعہ ہے۔ یعنی اگر آپ مسجد میں بیٹھے ہیں اور آپ قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کر چھو کر پڑھ سکتے ہیں تو اس صورت میں بہتر آپ کے لیے قرآن کریم کو پڑھنا ہے، نہ کہ موبائل میں دیکھ کر۔ لیکن مجبوری کی حالت ہے، آپ راستے پر ہے، اپنے گھر میں ہے، وہاں پر قرآن کریم موجود نہیں ہے، آپ قبرستان میں ہیں یا پھر سفر میں ہیں، وہاں پر قرآن کریم آپ کے پاس نہیں ہے تو اس صورت میں موبائل میں قرآن کریم دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ جو مصحف ہوتا ہے، مصحف جو چھپا ہوا قرآن ہوتا ہے، اس کو پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے، یعنی جو قرآن کریم کو چھونا ہوتا ہے، اس کی عظمت ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کا ثواب پلس ہوتا ہے۔ التمش قاضی کا سوال ہے میرا دوست بات کر رہا تھا میں جنت میں حور کے ساتھ ہم بستری کروں گا، کیا یہ بات کرنا جائز ہے؟ یہ بات کرنا ناجائز تو نہیں ہے، البتہ جنت میں صرف اتنی ہی نعمت اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو نہیں دے گا، اس سے بڑی بڑی نعمتیں اس کو ملنے والی ہیں۔ سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے آب کوثر ملے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا موقع ملے گا، اتنے بڑے بڑے انعامات اللہ تعالیٰ وہاں پر دینے والے ہیں، تو اتنی چھوٹی سی بات، ایسی باتوں کا تذکرہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ جنت میں حوریں عطا فرمائیں گے، حوروں کے ساتھ آپ گھومو گے، پھرو گے، عیش اور آرام کی زندگی گزارو گے، اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں، البتہ یہ جو بے شرمی والی بات ہے یہ کہنا مناسب نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے جی مجھے دین کے بارے میں برے خیالات آتے ہیں اور بہت شک بھی ہوتا ہے دین کے بارے میں۔
چاہے طہارت کے سلسلے میں ہو، نماز کے، روزے کے، حج کے، زکوٰۃ کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، خانہ کعبہ کے، مدینہ منورہ کے، کسی بھی چیز کے بارے میں برے خیالات اگر آتے ہیں تو آپ ان خیالات کی طرف سے اپنی توجہ کو موڑ لیا کرے۔ آپ کی پکڑ تو نہیں ہوگی، لیکن ایک مرتبہ خیال آیا اور آپ اسی کے بارے میں سوچتے رہے، اسی کے بارے میں کریدتے رہے، لوگوں سے سوالات کرتے رہے، تو یہ غلط چیز ہے۔ جب بھی شیطان کی جانب سے ایسا کوئی خیال آتا ہے تو آپ فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لے اور اپنے خیالات کا رخ وہاں سے ہٹا دے، قرآن کریم کی تلاوت میں لگ جائے اور جو بھی نیک عمل ہو سکتا ہے اس موقع اور محل کے اعتبار سے اس نیکی والے کام میں داخل ہو جائیں۔ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ کچھ دنوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ نماز کا طریقہ بھی صحیح نہیں ہے اور نماز قبول بھی نہیں ہوتی ہے، پلیز اس کا جلدی جواب بتلائیں۔ سعد خان۔ یہ بھی سب شیطانی وساوس ہیں۔ آپ نماز ادا کر رہے ہیں، آپ نے نماز کے مسائل کو علماء کرام سے سیکھ لیا ہے تو آپ مطمئن رہیں کہ آپ کی نماز صحیح ہو رہی ہے۔ البتہ کوئی عمل اگر آپ نے علماء سے سیکھا نہیں ہے تو اس کے بارے میں تحقیق کر لے، تفتیش کر لے، علماء کرام کے پاس بیٹھے، ان کی مجلسوں میں بیٹھے، اور اگر آپ کوئی کتاب پڑھ سکتے ہیں تو اس کتاب کو پڑھ کر اپنا مسئلہ حل کر لے۔ بہرحال اس طرح کے جو شکوک اور شبہات آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں یہ شیطانی وسوسے ہو سکتے ہیں۔ ایسے خیالات کے پیدا ہونے کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لے اور کثرت سے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد بیٹھتے اٹھتے سوتے جاگتے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ یہ مصیبت ختم ہو جائے گی۔ افو خان، دیکھیے آپ نے بھی اپنا نام تحریر نہیں کیا ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا نام بھی بتلائیں، اپنی جگہ کا نام بھی بتلائیں۔ بہرحال آپ نے سوال کیا ہے السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال آپ کا یہ ہے کہ مفتی صاحب مجھے آپ کو پریشانی بتلانی ہے، مجھے بار بار منت خود بخود مانگنے کا وسوسہ آتا رہتا ہے، میں بہت پریشان ہوں، کیا کروں؟ دل دماغ ہمیشہ پریشان رہ رہا ہے۔ دیکھیے خود بخود منت نہیں ہوتی ہے، جب تک آپ اپنی زبان سے کسی کام کرنے کی منت نہ مانگ لے، یعنی آپ اس طرح نہ کہہ دے کہ مجھ کو یہ کام کرنا ہے، اس وقت تک آپ کی منت ہوتی ہی نہیں ہے۔ صرف آپ کے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ شاید مجھ کو وہ کام کرنا ہے، آپ کے دل میں خیال گزرا کہ مجھ کو وہ کام کرنا ہے، تو دل میں خیال گزرنے کی وجہ سے، ذہن میں خیال کے پیدا ہونے کی وجہ سے یہ منت اور قسم منعقد نہیں ہوتی ہے جب تک کہ آپ اپنی زبان سے کسی کام کا پکا ارادہ نہ کر لے۔ اس لیے آپ بالکل پریشان نہ ہو، مطمئن رہے، اور اس طرح کے جو وسوسے آتے ہیں ایسے وسوسوں کے آنے کے وقت آپ ضرور بالضرور قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد یہ مکمل صورت پڑھ لیا کرے اور اپنی بائیں طرف دھتکار دیا کرے، انشاءاللہ ایسی مصیبت کبھی نہیں آئے گی۔ گیمر بوائے، ان کا سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب اگر کپڑے پر کوئی نشان دھونے کے بعد دکھے اور پتہ نہ ہو کہ وہ چیز کا نشان ہے یا پھر کیا ہے، کیا کرے؟ دیکھیے آپ نے جس وقت نجاست کو دھو دیا ہے، دھونے کے بعد اگر نجاست کا دھبا باقی ہے اور وہ کافی کوشش کے باوجود نہیں نکل رہا ہے تو ایسا دھبا معاف ہوتا ہے، اس کو چھڑانا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ التمش قاضی کا سوال یہ ہے کہ نماز میں ہاتھ کہاں تک اٹھانا ہے؟ مردوں کے لیے دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھانی ہے، اس طرح کانوں کی لو کو ٹچ نہیں کرنا ہے، کانوں کی لو تک اٹھانا ہے، اور اگر عورتیں ہیں تو ان کے لیے سینے تک دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ الفیض خان رضوی کا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب میں گھر میں وضو کرتا ہوں تو اگر چپل ناپاک ہو تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ چپل اگر ناپاک بھی ہوگی تو نچلے والا حصہ جو کہ تلوا ہوتا ہے وہ ناپاک ہوگا۔ آپ نے وضو کر کر اوپر پیر ڈالا ہے تو ناپاکی نیچے سے اوپر آنے والی نہیں ہے، اور اگر خدا نخواستہ نجاست اوپر ہو جہاں سے آپ چپل پہن رہے ہیں، اوپر والے حصے پر اگر کوئی نجاست ہے تب بھی آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، صرف پیر ناپاک ہوں گی۔ لیکن اگر نجاست نیچے والے حصے میں ہے تو آپ کے پیر بھی ناپاک نہیں ہوں گے۔ اس صورت میں اگر آپ کے پیر ناپاک ہوتے ہیں تو صرف پیروں کو دھونا ضروری ہوگا، مکمل وضو آپ کا نہیں ٹوٹتا ہے۔
اسی طرح دوسرا سوال ہے الفیض خان کا، کہتے ہیں مفتی صاحب ٹوائلٹ میں چپل کے جانے سے چپل ناپاک ہو جاتی ہے یا نہیں؟ وسوسے بہت پریشان کر رہے ہیں۔ جی بالکل ناپاک نہیں ہوتی ہے، ٹوائلٹ ہو یا پھر آپ کا واش روم ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ عام طور پر ناپاک نہیں ہوتی ہے، وہ پاک ہی ہوتی ہے۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ٹوائلٹ کی چپل الگ ہوتی ہے، بیڈ روم کی چپل الگ ہوتی ہے، آفس کی چپل الگ ہوتی ہے، اور باہر گھومنے پھرنے کی چپل الگ ہوتی ہے، اس طرح ہوتا ہے۔ لیکن جو واش روم وغیرہ ہوتے ہیں ان کی چپل عام طور پر ناپاک نہیں ہوتی، گندی ضرور ہوتی ہے۔ ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا ہے کہ انہیں اپنے آفس میں لائیں یا پھر اپنے بیڈ روم وغیرہ میں لائیں، تو وہ جو چپل ہوتی ہے وہ ناپاک نہیں ہوتی۔ خامخواہ آپ کسی وسوسے اور وہم میں نہ پڑیں۔ امیمہ اختر، سوال ان کا یہ ہے کہ واشنگ مشین سے جو کپڑا نکلتا ہے وہ کپڑا تو ناپاک ہوتا ہے، اگر وہ کسی دوسرے چیز میں ٹچ ہو جاتا ہے تو کیا وہ ناپاک ہو جائے گی؟ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ جب آپ نے واشنگ مشین میں کپڑا دھویا ہے، کپڑا دھونے کے بعد اس کو باہر نکال لیا ہے تو وہ پاک ہو جائے گا، اگر وہ گیلا ہے تب بھی وہ پاک ہی ہوتا ہے۔ دیکھیے واشنگ مشین میں جو کپڑا آپ دھوتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے، پہلے وہ سمجھ لیں۔ جب بھی آپ واشنگ مشین میں کپڑا دھونے کا ارادہ کریں تو پہلے دیکھ لیں کپڑے کے کسی حصے پر نجاست اور گندگی ہے یا نہیں، اگر ہے تو الگ سے اس گندگی کو، اس نجاست کو وہاں سے ختم کر دیں، پھر وہ کپڑے اٹھا کر آپ واشنگ مشین میں ڈال دیں، اوپر سے پانی آن کر دیں، اندر کپڑے دھلتے رہیں گے، اور جب اچھی طرح کپڑے دھل گئے ہیں، آپ نے سرف وغیرہ ڈالا ہے یا نہیں ڈالا یہ میٹر نہیں کرتا، بہرحال جب کپڑے اچھی طرح دھل گئے ہیں تو آؤٹر سے پانی نکال دیں۔ یہ کام ایک مرتبہ آپ نے کیا، پھر دوسری مرتبہ میں بھی آپ کو یہی کام کرنا ہے، تیسری مرتبہ میں بھی آپ کو یہی کام کرنا ہے۔ جب تیسری مرتبہ میں آپ کے کپڑے دھل دیے گئے، نچوڑ دیے گئے، اگر وہ گیلے ہیں تب بھی وہ ناپاک نہیں ہے، پاک ہو چکے ہیں۔ اگلا سوال پھر سے گیمر بوائے کا ہے، کہتے ہیں ناپاک کپڑے 3 بار میں فل بھگو دیے جائے اور نچوڑے نہیں ہیں تو کیا وہ پاک ہو جائیں گے؟ دیکھیے آپ نے کپڑے سے بھگو دیے، نچوڑے نہیں ہے تو اس میں کی جو گندگی اور ناپاکی خارج ہی نہیں ہوئی، ناپاکی تو اندر ہی ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ کپڑوں کو جب ہم نچوڑتے ہیں تو نچوڑنے کی وجہ سے اس میں کی جتنی گندگی ہوتی ہے، ناپاک پانی ہوتا ہے، وہ پورا باہر نکل جاتا ہے، یہ چیز ضروری ہوتی ہے۔ ورنہ اگر آپ نے صرف کپڑوں کو بھگو دیا اور ایسے ہی رکھ دیا اور وہ سوکھ گئے تو آپ کے کپڑے پاک ہونے والے نہیں ہیں، کیونکہ اس میں کا ناپاک پانی اسی کے اندر جذب ہو گیا ہے۔ پٹھان الیاس قلعہ نوری صاحب کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، پتھری کی بیماری ہونے پر کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بھی کسی بندے کو پتھری کی بیماری ہو جائے، چاہے وہ پتھری گردے کی ہو یا پھر کسی بھی جگہ پر ہو، پتے کی ہو یا کسی بھی جگہ پتھری جم گئی ہو، تو اس وقت اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ صبح شام 1 گلاس پانی لے لے، صبح کے وقت میں بھی پانی لے اور شام کے وقت میں پانی لے۔ صبح بہتر یہ ہے کہ نہار منہ، جب تک کہ آپ نے کوئی چیز کھائی نہیں ہے، پی نہیں ہے، تو اس وقت تک پانی لے لے گلاس بھر کے، اور خود اگر اس کو قرآن کریم پڑھنا آتا ہے تو خود، اور اگر پڑھنا نہیں آتا ہے تو کسی پڑھنے والے کے پاس سے قرآن کریم کی ایک آیت کا ورد کروا لے، شروع آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لے، اس کے بعد میں قرآن کریم کی جو سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 ہے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 ہے، 41 مرتبہ پڑھے، اس پانی پر دم کر لے، شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لے، اور یہ پانی آپ لگاتار 7 دن تک پیتے رہے، انشاءاللہ آپ کی پتھری کسی بھی طرح کی ہو، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے خارج ہو جائے گی اور کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اگلا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب، سوال نمبر 1، اگر عصر میں سوئے رہ جائے، دیر سے آنکھ کھلی تو نماز پڑھنے گئے، پڑھ ہی رہے تھے کہ آخری 2 رکعت میں مغرب کی اذان ہونے لگی ہے، تو اس صورت میں کیا کریں؟ نماز مکمل کریں یا پھر توڑ دیں؟ دیکھیے غلطی سے اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ آپ عصر کی نماز تاخیر سے پڑھ رہے ہیں تو اس صورت میں سورج کے غروب ہونے کی اتنی دیر پہلے پڑھنا چاہیے کہ آپ عصر کی نماز اچھی طرح پڑھ لیں۔ عصر کی جب آپ سلام پھیرو گے، نماز ختم کرو گے تو سورج غروب ہو جائے گا، کم از کم اتنی دیر پہلے تک آپ کو نماز پڑھنے کی فکر کرنی چاہیے۔ لیکن بہرحال آپ نماز ادا کر رہے ہیں، نماز کے دوران ہی سورج غروب ہو چکا ہے، تو اس صورت میں آپ نماز کو مکمل کر لیں، آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔
فجر کی نماز کا ایسا مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ فجر کی نماز آپ نے شروع کی ہے، ایک رکعت ادا کر لی اور ایک رکعت باقی تھی کہ سورج طلوع ہو گیا ہے، تو اس صورت میں آپ کی نماز وہ ختم ہو چکی ہے، نماز صحیح نہیں ہوگی۔ سورج مکمل طلوع ہونے کے بعد جب اشراق کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت قضا آپ کو ادا کرنی ہوگی۔ بہرحال عصر کی نماز کا جو آپ نے مسئلہ پوچھا ہے، آپ کی نماز درست ہو چکی ہے، توڑ کر بعد میں ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ کسی کو منہ بھر کر الٹی ہو جائے تو 3 بار بنا غرارے کی کلی کر لے گا یا پھر منہ پاک ہو جائے گا یا نہیں؟ ریاض لاری، لارا ٹاؤن، اتر پردیش۔ منہ بھر کر الٹی اور قے ہونے کی صورت میں آپ کا وضو فاسد ہو جاتا ہے۔ اگر منہ بھر کر قے نہیں ہے تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر منہ بھر کر ہوئی، منہ بھرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قے اتنی طاقت سے آ رہی ہے کہ آپ بہت زیادہ مشقت کے باوجود اس کو اپنے منہ میں بند نہیں کر پا رہے ہو، اس کو کہا جاتا ہے منہ بھر کر قے کرنا۔ اگر اتنے پریشر کے ساتھ، اتنی طاقت کے ساتھ وہ قے آئی ہے کہ آپ اس کو روک نہیں سکتے ہیں تو یہ ہے منہ بھر کر قے کرنا۔ ایسی قے کے بعد آپ کا وضو فاسد ہو جاتا ہے، مکمل وضو دہرانا ہوگا، اور وضو کے اندر بھی کلی کرنا ہے، غرارہ کرنا ہے، یہی ہے۔ اگر آپ نے صرف کلی کی ہے، غرارہ نہیں کیا ہے، تب بھی آپ کا وضو ہو جائے گا۔ باقاعدہ غرارہ کرنا، حلق کے آخر والے حصے تک پانی ڈالنا، یہ ضروری نہیں ہے۔ البتہ اگر آپ نے کیا ہے تو ایک بہتر کام ہوگا، اندر کی جو گندگی وغیرہ ہے یا جو اندر بدبو باقی ہے وہ بدبو خارج ہو جائے گی۔ البتہ باقاعدہ غرارہ کیے بغیر آپ کا وضو درست نہیں ہوگا، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ غرارہ کیا تب بھی چلے گا، غرارہ نہیں کیا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تھے چند سوالات اور ان کے جوابات جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے سوالات باقی ہیں، انشاءاللہ اگلی کسی مجلس میں وہ تمام سوالات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے اور ان کے جوابات بھی بتلائے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک گزارش یہ ہے کہ ہمارے جو بھی بھائی بہنیں سوالات کر رہے ہیں وہ مختصر میں اور شارٹ میں سوالات کریں، اور اب مقصد ہے وہ مقصد واضح کر لے۔ اسی کے ساتھ نیچے اپنا نام بھی تحریر کریں، اپنے مقام کا نام بھی ضرور تحریر کر لیا کریں تاکہ سمجھ میں آئے کہ ہم کس کا سوال پڑھ رہے ہیں اور کس سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ ان سوالات کو سنتے ہیں، ان کے جوابات کو سنتے ہیں، اپنے دوست احباب کو سناتے ہیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔